وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ 29 آیتیں مبارکہ کا درس ہو چکا ہے۔ آج واقعہ آدم علیہ السلام، قرآن میں یہ واقعہ مختلف صورتوں میں ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں انشاءاللہ تفصیلی واقعہ کچھ، بقیہ موقع کی مناسبت سے واقعہ بیان ہوگا۔ مادی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر اور اس کے ساتھ رب لم یزل کے قدرت کے مناظر بیان ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک روحانی کہ انسان کو ایک شرفی نعمت جو ملی ہے کہ انسان تمہارے جد امجد ابو البشر کو، جن کی نسبت تمہاری جس کی طرف ہوتی ہے کہ ابن آدم، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، تو تم اب فساد نہ کرو زمین میں اور رب لم یزل کی بندگی کرو۔ انسان کو رب کریم چونکہ ایک ایسی ذات ہے، ایسے صفات والا ہے کہ وہ جیسے سمجھاتا ہے، کل ہم نے کہا کہ نا کہ تم اس کی مثل ایک وہ لاؤ، تو یہ ممکن بھی نہیں کہ اللہ جس طرح کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے اس کے مانند کوئی اور بھی کرے۔ تو جس انداز سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ کسی کے سوچ اور سمجھ میں آنے والی کی بات نہیں ہے، کہ کتنے پیارے انداز سے کہ یہ بات سمجھے گا، یہ بات سمجھے گا، اور یہ پورا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت، اور پھر پیارے عقائد و جہان کہ اوتیت جوامع الکلم، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ ایک جملے میں پورا دین بیان کر دے، پھر وہ اس کی تشریح بیان کرے۔ تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اس کلام کے پاس بیٹھیں اور سن رہے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کتنا پیارا جملہ، اے محبوب جب تیرے رب نے فرمایا، وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے فرمایا۔ اب رب العالمین ہے لیکن حضور کی شان ہے کہ جب تیرے رب نے فرمایا للملائکۃ، فرشتوں کو۔ اب انسان کے اندر بھی 2-3 مادے ہیں، جناتوں کے جن کو جنات کہتے ہیں ان کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے، فرشتوں کے اندر کوئی سوائے اللہ کی بندگی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کے علاوہ کوئی مادہ ہی نہیں ہے، نورانی مخلوق ہے۔ اور مختلف فرشتے مختلف عباداتوں میں، اور کچھ ہم نے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ پارے میں پڑھا کہ وہ مختلف کاموں پر معمور ہیں، مدبرات ہیں، یہ نظام تکوینی نظام کو چلانے والے معصوم مخلوق ہیں۔ انسانوں میں صرف انبیاء معصوم ہیں، باقی کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ تو جب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ اب میرے پیغامات مخلوق تک، میرے بندوں تک پہنچا، کیونکہ انسان اور اللہ کے درمیان ایسے رابطہ ہونا چاہیے، کیونکہ براہ راست انسان بڑا کمزور ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست وہ نہیں لے سکتے احکام، تو اس میں پھر فرشتے، پھر انبیاء، اللہ کا پیغام فرشتوں نے حضور تک پہنچایا، انبیاء تک پہنچایا، پھر انبیاء علیہ السلام نے
اپنے خواصوں تک، پھر انہیں عوام تک، پھر اسی طرح دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سمجھ گئے کہ کوئی ہستی تو ہے جب کو اللہ تعالیٰ نائب بنا رہے ہیں، لیکن اس اعتبار سے خلیفہ اور نائب نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم تو ہماری غیر موجودگی میں، ہماری کمزوری کی وجہ سے، ہمارے چلے جانے سے وجہ سے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، سمجھ آئی؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر جو یہ غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، تو یہ مادہ، یہ تو خلیفہ بنانا تو جائے، اس کو تو ان کی تو پیدائش بھی جو ہے نا، یہ اللہ کی کیا حکمت ہے۔ فرشتوں کا اپنا ایک اظہار، ایک بات صحیح ہوتی ہے، کبھی ایک وقت طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے استاد جی کیا جواب ہے اس کا، تو وہ پھر پوچھتے ہیں، معترض الگ نیت سے پوچھتے ہیں اور سمجھنے والے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ان کا اعتراض کہ اس پہ نہ تھا کہ اللہ اس میں کیا حکمت ہے، ان کے اندر تو شہوت ہے، یہ کس کی دعوت دے گا؟ فساد کی۔ ان کے اندر غضب ہے، یہ یسفک الدماء کی، اور ادھر شہوت کے اندر ان کے اندر یفسدون فی الارض ہے، تو ہم اس کے مقابلے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہے، اور ان کے اندر جو ہے غضب ہے، وہ یسفک الدماء کا سبب بنے گا، اور اس کے مقابلے ہم وَنُقَدِّسُ لَكَ ہیں، تو پھر اس میں کیا حکمت ہے؟ آتا جالو، آپ بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، فیا اس میں من اس کو، یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفکو بہائے گا الدماء خون ریزی کرے گا۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے، میرے بچوں، اے مسلمانوں، جب تو غضب میں آئے، لڑنے کی اس موڑ میں آ جائیں، تو یہ آیت پڑھ لیا کریں کہ دیکھ رب نے، فرشتوں نے اعتراض کیا یا اللہ یہ فساد کریں گے، بولا میں فساد کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ فساد کا ارادہ کرنے والا بھی جنت سے محروم میں۔ آیت نمبر یاد ہے نا؟ آیت نمبر یاد تو کر لیا کرو، 83 نمبر آیت ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، خیر العاقبۃ للمتقین۔ ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری عبادت میں جو کچھ ہے اس سے دگنی عبادت یہ جن کے اندر شہوت اور غضب ہے، یہ اسے دگنی چگنی عبادت کریں گے، کیونکہ ان کی دونوں چیزیں، شہوت اور غضب، یہ بھی ان کی مدد میں آ جائیں گی۔ علامہ بیضاوی نے بڑی اچھی باتیں لکھی کہ دیکھیں کہ شہوت کو مٹانے کے لیے نکاح کو جاری رکھیں گے، اور غضب کو مٹانے کے لیے دین اسلام اور مقدسات کی حفاظت پر پھر یہ جہاد کریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان میں پہلے تو انبیاء آئیں گے، پھر آسمانی کتابیں آئیں گے، اور پھر آخری امت میں علماء آئیں گے، اور انہیں دعوت دیں گے کہ دیکھیں فساد نہ کرو، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ جن سے محبت نہیں کرتا انہیں جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یحب المتقین یحب المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہم اجعلنا من المتقین والصالحین والمحسنین یا رب العالمین۔ وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو تخلیق دی، اور پوری زمین سے ان کی مٹی جمع کی گئی، کچھ لوگ گورے، کچھ کالے، کچھ لال، مختلف کلر ہیں، کہتے مٹی کے کلر جو ہے نا مختلف، کچھ لوگ سخت مزاج والے، کچھ نرم مزاج والے، مٹی میں بھی یہ چیزیں ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ آدم علیہ السلام، ابھی آپ نے سنا عشاء کے نماز میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اب یہ دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ روح اس میں پھونک دی، اور آدم علیہ السلام چھین کے اور کہا الحمدللہ، پھر اللہ نے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو بجاؤ سلام کرو، بولے السلام علیکم، فرشتوں کو وعلیکم السلام، تو بولی یہ تیری اولاد کی سلام ہے کہ جب ملو گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وہ مسلمان رہ گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جب بھی میں نے کسی پرچے پر، میرے پاس پرچے یہ میں نے پڑھا تو سلام غلط ہوگا۔ عجیب اتفاق ہے کہ پڑھے لکھوں نے لکھا تب بھی غلط، یعنی ایسے کہ جہاں بھی دیکھا غلط، یا تو لکھیں گے السلام علیکم، میں نے بولا یہ پتہ نہیں کون ہے، لام ہٹا دیں گے، بھائی یہ تو دو جملے بن گئے، حمزہ استفہامیہ الگ ہو گیا اور سلام الگ ہو گیا، پھر واو عاطفہ ہو گیا اور علم، کیا سلام اور آپ پر، یا لکھیں گے، اگر صحیح بھی لکھ لیں گے، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں جو کہ بھائی یہ سلام صحیح، اس طرح آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو پھر لکھیں گے السلام، اب السلام ہو اور کہتے ہیں یہاں پہ واو ہے، وعلیکم، بھائی یہ ایسے نہیں ہے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اچھا اس میں پھر خرابی ہے، اس کو میں نہیں جانتا، سلام ہی نہیں کرتا، پھر سلام کا السلام علیکم، یہ کون سا سلام ہے بھائی، السلام علیکم۔ میں نے زندگی گزاری اپنے طلباء کو، طالبات کو، بچوں ذرا یہ سلام مسکرا کر ذرا صحیح انداز سے کیا کریں، السلام علیکم، بھئی یہ کون سا سلام ہے، السلام علیکم، کبھی صحیح سلام سنا ہے؟ زندگی میں نوٹ کیا کرو کہ استاد جو بات کرتا ہے کیا خارج میں بھی ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہے، جنت میں بھی ہوگا، تدخل الملائکۃ فی کل باب سلام علیکم، فرشتے بھی سلام کریں گے۔ اب خلیفہ اللہ تعالیٰ کیوں جو بڑا بنتا ہے، جس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ ان کے اندر وہ طاقت بھی ہوتی ہے، وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو چلو کسی کو بڑا بناتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے اندر وہ قابلیت بھی، لیکن اللہ جن کا انتخاب کرے وہ تو لازمی ہوگا، اللہ تو قدرت والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جیسے مخلوق میں اور تو نہیں ہوئے نا، ان کے رتبے اپنے قوم میں، ہمارے نبی پھر پوری کائنات میں، ہم تو ملک کا بڑا بھی بناتے ہیں تو پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا، جو زیادہ بولتا ہے کہ ہم راز سے تمہارے پورے پتھر کے تارکولوں کے بنا دیں گے، تمہارے ہر محلے میں اسکول اور جنازگاہ بنا دیں گے، ہم کہتے ہیں یہ صحیح بول رہا ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ اور میں خود آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں مت کیا کریں، اب اللہ کی رضا کے لیے، باقی ملک کا نظام تو چلتا رہے گا، جتنا بس بولو کہ کون کتنا دیندار ہے، کہ اس پیاری شریعت مطہرہ کے بارے میں کیا سوچ رکھے گا، ہماری مسجدوں کو، دینی مدارسوں کو، اللہ کی بندگی، رسول اللہ کے طریقوں کی طرف توجہ بھی کرے گا، یا دوسروں کو راضی کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب کے سب، صرف نام نہیں، صرف ہر چیز کی، کیونکہ جب انسان ایک چیز کا خلیفہ بنتا ہے، اس کا اختیار مند، وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اب میں مدرس بن گیا تو اب میں جانوں گا تو تب مدرس بنوں گا نا۔ کسی مدرسے والے نے کہا یہ ہمارا مدرس ہے، اب مجھے آئے کچھ نہیں، کسی مسجد کا امام بنایا، بولے امام تو ہے تقریر کرنا، ویسے لوگ کہتے تھے، بولے تقریر نہیں آتی، ہاں، بولے امام صاحب کی بات پلے میں نہیں پڑتی، امام صاحب کی پتہ نہیں، یہ سامعین یہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارے پلے میں تو پڑتی ہے صحیح، ہاں۔
لیکن یہ محبت کی بات ہے، اس کے ذہن میں بات اترتی جن کے دل میں محبت ہو، جن کے دل میں محبت ہو۔ میں نے بولا تو نے اتنی زندگی گزاری، ماشاءاللہ 50 سال کا ہو گیا، 50 سال میں کہہ دو میں فلاں مولوی کی ایک بات مجھے یاد ہے، کیا یاد ہے؟ سبحانک اللہم یاد ہے؟ بولے یہ تو یاد نہیں ہے۔ کیا یاد کیا ہے؟ بولے وہ کچھ اچھی باتیں کر رہا تھا لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو بس یہاں بھی نماز پڑھو، جب تمہارا ذہن بھی خراب ہو گیا تو اب چھوڑو، اللہ اللہ کرو۔ ہر کوئی تقریر نہیں سمجھتا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم اعرضهم، پھر پیش کیے، یہ نام ہم کہتے، یہاں بھی اعتراض ہے کہ ثم اعرضها ہونا چاہیے، کیا؟ اسماء غیر ذوی العقول ہے نا، اعتراض ہو کہ سمجھ گیا نہیں ہو گیا تھا، ہم تو ذوی العقول ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اشیاء میں تمام مخلوق ہے اور اس میں انسان بھی ہیں، تو تغلیباً جو ہے نا ان کو ہم کی ضمیر لائی گئی، جیسے رب الحمدللہ رب العالمین، تو بھئی عالمین تو اس کی جمع ہے نا، عقلاء کی جمع ہے، پھر کیوں آیا ایسے؟ تو بولے اس میں غلبہ ان کو دیا گیا، والدین ابوین دو ہے نا، تو ماں کیا تثنیہ نہیں لایا، والدات نہیں، اور مذکر کا لایا، تو والد کو غلبہ حاصل ہے نا، ان کے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، تو اس لیے اعرضهم علی الملائکہ، فرشتوں پر پیش کیے، فقال انبئونی، فرمایا مجھے بتائیے، باسماء ہؤلاء، ان اشیاء کے نام بتائیں، کیونکہ خلافت کے لیے ضروری ہے، خلافت کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو یہ بات انہوں نے زبان سے تو نہیں کہی تھی کہ ہمیں خلیفہ بنا، لیکن ان کے باتوں سے یہی ہو رہا تھا معلوم کہ یہ یہی چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کو اپنا نائب بناتا ہوں، وقار کہتا ہے استاد جی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اب یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو نہیں بناؤ، لیکن اتنا کہتا ہے یہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، میں ہر وقت ہوتا ہوں، ان سے میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں للعقل تکفی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھ آ گئی؟ قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، تیری لیے پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا۔ فرشتوں کے اندر یہ مادہ نہیں تھا کہ اس چیزوں کو سمجھے۔ دیکھیں بعض چیز میں اس کے مٹیریل میں اس میں وہ چیز وہ ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اب ہے کیسے آپ لوگ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے، کمپیوٹر وغیرہ آئے، موبائل آئے، ایک موبائل کے اندر جو ہے وہ 16 GB کارڈ وہ ہے، میموری ہے، اب اس میں جو آپ جو چیز ڈال رہے ہیں وہ 100 GB کی ہے، تو آ جائے گی۔ ایک برتن ہے، 1 کلو چیز اس میں آتی ہے، گھی کوئی بھی ڈال دو، اب اس میں 10 کلو ڈال رہے ہیں۔ تو اسی طرح فرشتے جس کام کے لیے تو وہ تو سمجھ، لیکن یہ چیزیں ان سے ان کا کیا کام؟ وہ تو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے والے مخلوق ہے۔ تو نے کہا میں تو یہ علم ہے، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ الحمدللہ، کوئی رکوع، کوئی سجود، کوئی تکوین امور پر، اپنے اپنے کاموں پر انسان سب کاموں کو سر انجام دیتا ہے، اس لیے ان کے اندر یہ طاقت رکھی تعلیم اور تعلم کی۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، تیرے ہر فعل میں جو تو کیا چاہتا ہے اللہ۔ اب اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا۔ اور ایک یہ بھی ہو گیا کہ مشورہ کرنا، اب ہم کہتے ہیں سنت الہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ کرو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے، آپ کے لیے ایک فائدہ ہے، ورنہ اللہ کو کوئی کیا ضرورت ہے؟ یا نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے وَشَاوِرْهُمْ، ان سے مشورہ، حضور کو کیا ضرورت تھی؟ اس کے پاس تو ڈائریکٹ وہی آتی تھی، یہ صحیح ہے غلط ہے، یوں کرو یوں نہیں کرو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى، سورہ شورا،
42 نمبر صورت. تو اس میں کہ ان کا اللہ ان کی تعریف کرتے کہ ان کا آپس میں کام جو ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے، کامیابی ہوتی ہے. قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم، خبر دیجئے انہیں فرشتوں کو باسمائہم، ان اشیاء کے ناموں، ذرا ان کو بتا دیں یہ کیا چیزیں، اس کی کیا حکمت ہے. آدم علیہ السلام، اب دیکھیں انسان کا مقام جو ہے مرتبہ جو ہے وہ علم کی وجہ سے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علماء کی شان ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر علماء نہ ہوتے تو ہمیں دین کے بارے میں کیا پتہ ہوتا. ہمیں تو سکون تب ملتا ہے جب علماء کو سنتے ہیں کہ بھائی اس میں اگر غربت ہے تو اس میں اتنے فائدے ہیں، اگر بیماری ہے تو اس میں اتنے فائدے ہیں. تو پھر ہمارے اندر ہمت آ جاتی کہ چلو اللہ تو راضی ہو رہا ہے. تو عابد پر عالم کا رتبہ بڑا ہے. فرشتے جو تھے نا وہ عابدین تھے اور آدم علیہ السلام عالم تھے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وعلم آدم الاسماء پر جو لکھا تو بس لکھا. اللہ تعالیٰ ان کے قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے. علماء نے جو کام کیا ماشاء اللہ. انہوں نے یہاں تک ایک روایت نقل کی ہے، دو روایتیں بیان کر دیتا ہوں. ایک روایت یہ کہ جو انسان دنیا کے لیے علم حاصل کرے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے. دوسری بات میں کہ اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں سے لڑائی کرے، کسی کو ذلیل کرے، تو اسے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے نا. لیکن یہ اللہ کی رضا چھوڑے، یہ تو جنت تو چھوڑے، یہ جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. یہ عالم جنت کی بو بھی نہیں پائے گا. جنت تو دور کی بات ہے، حالانکہ 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو دور جائے گی. جنت تو دور کی بات ہے. اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو چند افراد جائیں گے اس میں ایک عالم ہوگا جس نے اپنے علم کے ذریعے فساد پھیلایا. بڑا کسی کو پتہ نہیں ہے، بس مجھے سب کچھ پتہ ہے. اسی جگہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے واقعات بھی نقل کیے ہیں. ایک روایت حضرت انس سے روایت کی ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہتا ہے. اس میں وہ روایت یہ ہے کہ اگر کسی نے دنیا کے لیے علم دین حاصل کیا، کسی نے کہتا ہے علم میں اتنا نور ہے اور اتنا سرور ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا وہ بھی دیندار بن جائے گا. کیونکہ علماء کی ہم نشینی تو کرے گا نا، علم تو ہوا میں نہیں آئے گا نا. تو علماء کے بیٹھنے میں جو مزہ ہے ان کی باتوں میں، بس وہ الگ مزہ ہوتا ہے. کبھی لالچ کی بات نہیں کریں گے. وہ طلباء سے محبت کا اظہار، غریبوں سے محبت کا اظہار، رسول اللہ کی امت سے پیار کا اظہار. بہت دکھ ہوتا ہے علماء کو کہ خرافات، فسادات، پھر قواریت، ان سے بڑا دکھ ہوتا ہے بس. تو یہ روایت جب میں نے پڑھی مجھے بڑی خوشی ہوئی. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کہا ارے یہ اس علم کی برکت ہے کہ آپ خود بخود ہو. اس طرح ایک واقعہ آتا ہے نا، ایک شخص ایک بڑے عالم دین کے پاس آیا، بولا مجھے دنیا چاہیے، دنیا. بڑے کامل پیر تھے. دوسرے بولا 6 مہینے لگانے ہوں گے. اب ان کے پاس بیٹھا ہوا تو یہی باتیں ہو رہی، دنیا کچھ نہیں ہے، دین یہ ہے یہ ہے. سن کر دنیا سے نفرت ہو گئی ان کو نا. اب اس نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے نا اس کو اب دیندار بن گئے، یہ سونا بن گیا. اب ہاں اس کے جو بھی قدورات تھے وہ ختم ہو گئے. بولے چلو پانی لے آؤ. اللہ والوں کی پھر فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. اب وہ گیا، جیسے ڈول نکالا، ڈول آیا تو وہ سونے کا بھرا ہوا ہے. ارے اس نے لٹکایا، بولا یہ کیا ہے. اب اس کے نظروں میں تو دنیا ختم ہو گئی. اس نے بولا کیا ہوا. اب اللہ کی ولیوں کی تو شان ہے. بولے اب مانگو. بولا وہ وقت گیا، ہماری جس چیز سے محبت تھی وہ گئی. اب ہماری محبت، اب ہر کسی کی اپنی اپنی لیلا ہوتی ہے.
ہمارے پشتو کے ایک بڑے شاعر ہیں عبدالرحمن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے جب یہ شعر کہا نا، کمال دان دے چخاور و نظر جوڑ کے چزر خاور کی رحمان کمال دے، کہتے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ مٹی سے سونا بنا لے، مٹی سے سونا بنا لے، ارے کمال تو یہ کہ سونے کو مٹی کر دے، کیونکہ سونے کو مٹی کے برابر کون کہے گا، وہ اللہ والا ہی تو ہوگا۔ تو علم بڑی دولت ہے۔ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام انہیں خبر دے ان ناموں کی، جب خبر دی انہیں ان ناموں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں زمین و آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں جو تمہاری نظروں سے تمہارے علم سے پوشیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی غیب نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ ہمارے نسبت سے جو ہمارے حاضر ہے اللہ یہ بھی جانتے، جو ہم سے غائب ہے ان سے بھی، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ وعالم ہے فرشتوں میں جانتا ہوں ما تبدون، وہ جو تم ظاہر کر رہے تھے، کیا ظاہر کر رہے تھے، کیا تجلو فیہا من یفسد فیہا وما کنتم تکتمون، اے فرشتوں میں وہ بھی جانتا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ کیا چھپا رہے تھے فرشتے، کیا چھپا رہے تھے، کہ خلافت کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ کام اسی کا تھا جس کو میں نے جس کے لیے بنایا، اسی کا کام ہے۔ اگر یہ فسادات اور جھگڑے وغیرہ نہ ہوتے تو خلیفہ کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں، پھر خلیفہ کی اصلاح کی ضرورت کہاں ہوگی؟ جہاں فسادات بھی ہے تو فاصلوا بین اخویکم، تو جب اس لڑائی ہوگی تو اصلاح کرو گے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اب حکم آ گیا، اور جب آپ نے حکم دیا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سجدہ کیا، سب فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو سر بسجود تعظیمی سجدہ کرنے لگے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اڑا رہا کھڑا رہا مردود ہو گیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا، دو ترجمے، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ فہیم کا اعتراض ہے استاد جی وہ تو فرشتوں کا استاذ تھا، تفسیر ساوی نے یہاں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی، کافروں میں سے تو نہیں تھا، وہ تو فرشتوں کا استاذ تھا، تو میں بولوں کانا تو ماضی بعید کے لیے تھا، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے علم میں، وَكَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنَ الْكَافِرِينَ، اگر میں ترجمہ کروں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے ہو گیا، اس فہیم پھر اعتراض کرے گا استاد جی کانا ماضی بعید کے لیے آتا ہے اور آپ نے حال کا معنی کیا ہو گیا، میں بولوں گا یہاں کانا تاما بمانا سوارا کے ہیں، پھر سوارا کے معنی میں ایک دوسرے کی جگہ یہ آتے ہیں، تو پھر یہ معنی اس اعتبار سے کریں گے اور یہ معنی اس اعتبار سے کریں گے، ان کے اندر اکڑا تکبر عناد حسد آ گیا، یہ کیوں قابل تعظیم بنا؟ سجدہ دو قسم کا ہے، سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعبدی، بالاتفاق یاد رکھو سننے والو، اگر کسی نے کسی کے سامنے سر سجود ہو کر سجدہ تعظیمی کیا، بالاتفاق یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیلا بھی تو عام ہے، بھیا عام کی بات نہیں ہو رہی، ہرا بھی عام ہے، پیلا بھی عام ہے، یہ منع ہے، ممنوع ہے، یہ گناہ ہے، تعظیماً کسی کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا کیا ہے؟ پیلا عام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا کہ عبادت کے لائق ہے تو یہ شرک ہے، کفر ہے، کیا ہے؟
کفر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عقائد ایمان تک یہ پورے اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. انی رأیت احد عشر کوکبا، کیا میں دیکھتا ہوں 11 ستارے اور چاند سورج. لی ساجدین، اور پھر سجدہ کیا. سورہ یوسف پڑھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. عقاد و جان نے فرمایا اگر کسی کو تعظیماً سجدہ جائز ہوتا صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ سجدے کی اجازت دیجئے. بولے اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تعظیماً تو بیوی کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دیتا، لیکن نہیں. اب انحناء بھی منع ہے. کسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو، ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن جھکنا منع ہے، انحناء منع ہے. انسان کو تو اللہ نے پیدا ایسے کیا نا کہ یوں چلتا ہے، باقی وہ سر جھکا کے چلتے ہیں. ہم کھانا بھی کھائیں تو کھانا منہ میں آتا ہے اور منہ کھانے کی طرف، اور دوسرے مخلوق وہ اپنا منہ کھانے کی طرف لے جاتے ہیں. اور انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ید بلا کیف سے کتنا پیارا بنایا. آدم علیہ السلام کو جب بنایا فرشتے دیکھ، جب دل کو دیکھا بولے اس میں بھی کچھ راز تو ہے. میں نے بولا اللہ کی تخلیق. اللہ اکبر. انسان کو اللہ نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. انسان اپنی اصلیت کو بھول گیا، فسادات پہ اٹھے ہوئے، اللہ کے نافرمانی، رسول اللہ کے غلامی کا پٹا گردن سے اتار لیا. یہ کام ہو گیا، شیطان مردود ہو گیا. انکار کیوں؟ آگے میں نے بولا جگہ جگہ واقعات آئیں گے. ایک جگہ میں پورے جمع نہیں، مجھے تو کوئی ٹائم نہیں تھا، میں تو جمع کروں گا، لیکن پھر گھنٹوں لگیں گے اور واقعہ ختم نہیں ہوگا. پھر اپنے جگہ آ رہے ہیں وہاں پہ تو وضاحت کریں گے. جو اسلوب بیان ہے ہمیں بھی ایسے قرآن کا ہمیں ویسے بیان کرنا چاہیے. اذا تقر الکلام علی السمع تقر فی القلب. اب ایسے نہیں کہ وہاں جائے میں بولوں پیچھے گزر چکا ہے، پیچھے آپ بولے کہ استاد جب تو بھول گئے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں صبح کیا کھایا، اور آپ کہتے پیچھے گزر گیا. ہم بخاری پڑھاتے نا، کوئی حدیث اس کی تشریح کہتے پیچھے گزر گئی. اب بھائی ہمیں کیا پتہ کام پہ گزری حدیث. لیکن آج کل تو آسان ہے، نمبر لکھا ہوتا ہے فلاں نمبر حدیث میں گزر گئی. پھر میں بھی جاؤں گا بولے پیچھے واقعہ گزر گیا. ارے سر جی آج دوبارہ دہرا دینا. دہرانے میں پھر الگ مزہ ہے. ہاں، اور پھر قرآن پاک کی تو شان ہی. وَقُلْنَا، ہم نے حکم دیا، یا آدم، اے آدم، اسکن علیہ السلام، رہو انتا تو وزوجک، تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وَقُلَا، امر کا صیغہ، کھاؤ دونوں، مینا اس سے، رغدن، بے روک ٹوک، حیث شئتما، جہاں سے چاہے، جتنا چاہو، کوئی حساب نہیں ہے. جنت میں کھانا پینا بلا حساب ہے. ایک پل توڑا، اس کے بعد اللہ کی قدرت سے دوسرا پل جوڑا، اس کا آ گیا جوڑا، اس کا ذائقہ الگ، اس کا الگ. اللہ مرزقنا یا رب. رب کریم نے فرمایا جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، بلا حساب کتاب ہے پوری جنت. یہ جنت میں تھے، یہ نہیں کہ وہ جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں وہ کہتے نہیں وہ عدن والے، یہ کیا پتہ نہیں. تو رات اس میں نا عثمانی کتاب میں انہوں نے کہا پھر یہ ہمارے بھی مسلمانوں بھی کچھ ایسے آگے آپ جانتے ہیں. ہاں، وہ کہتے یہ تھا. اللہ اکبر. افسوس تو یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جاؤ، وہاں تو ایک دوسرے کو تم دشمن ہو گئے، تو پھر یہ کیوں کہا؟ کیا وہ زمین میں جنت ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ لیکن قرآن کو پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ، جس کے دل میں کچھ غرور ہو نا، پھر وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتا. وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں قریب مت جاؤ، ہَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اللہ کا قانون ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے تو فرماتا ہے اس کے قریب نہ جاؤ. تو کہتے ہیں دیکھیں ممنوعات، محرمات اللہ کے، وہ ایک بادشاہ کے ممنوع چراگاہ کی طرح ہیں. اگر کوئی بادشاہ کے ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چرا رہا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ جانور اس ممنوع چراگاہ میں گھس جائے.
اور بہت نقصان کرنا پڑا ہے، اس لیے جانوروں کو دور رکھو، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، حالانکہ مقصود تھا اس درخت کو مت کھاؤ، قریب نہیں جاؤ گے تو کھاؤ گے کیسے؟ عورت کے قریب نہیں جاؤ، کیا پابندیاں لگائی، دیکھو بھی نہیں تو بدکاری میں کیسے پڑو گے؟ گندی فلمیں ڈرامے نہ دیکھو، ارے شہوت کہاں سے آئے گی؟ شہوت تو ایسے مصیبت ہے کہ گندگیوں سے ابھر آتی ہے۔ اللہ کی امان، اللہ بچائے، بولو آمین۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس کے قریب گئے تو حد سے بڑھنے والوں میں، کمی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حدودوں کو پامال کرنے والے وہ حد سے بڑھنے والے ہو جاتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھسلایا، لغزش دی شیطان نے، عنہا، اس درخت کے ذریعے، فَأَخْرَجَهُمَا، نکالا ان دونوں کو، مما، وہاں سے، کانا تصریح کا صیغہ ہے، حافظ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کانا، بھئی کانا نہیں ہے، یہ کانا ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہوگا۔ وَلَا تَقْرَبَا، غلط لحن جلی ہے، وَلَا تَقْرَبَا، اور یہاں کانا فی، جس میں وہ تھے، جس جنت میں تھے، وہاں سے درخت کے ذریعے، درخت کو سورہ اعراف میں تفصیلی واقع آئے گا۔ لیکن میں اب یہ دوسری کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں توراۃ کی بات ہے، اس میں پڑھ رہا تھا تو ایسے دل ہل رہا تھا کہ یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ بس اللہ کی کلام پاکیزہ ہے، اس میں اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بائبل کو پڑھو تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا یار، بعد میں بتاؤں گا درس پڑھنے کے وہ کیا کیا۔ وَقُلْنَا، ہم نے حکم دیا، اِہْبِطُوا، اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب دیکھیں اترو، کیونکہ آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا، تو بھائی جنت میں دشمنی نہیں ہوتی نا، کیوں؟ وہاں کینہ بغض ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو امتحان کی جگہ تو یہ ہے نا، جنت میں گئے تو اترو جنت سے سب، اب سب کیا، ہی تو دو تھے، کیونکہ اولاد ان کی پشت میں تھی۔ وَلَكُمْ، تمہارے فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدے کی، الٰہین، ایک وقت تک، جاؤ وہاں۔ ہاں یہاں پہ انہوں نے جو اترنے کی جگہ بتائی ہے مفسرین نے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے یہ کہاں پہ اترے تھے؟ یہ سراندیپ کے پہاڑ پر ہند میں، اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ میں اتاری گئی، پھر عرفات میں ملے، ایک دوسرے کا تعارف ہوا، اور وہ بھی کتنا عرصہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے ایک طریقہ بنا کہ انسان تم سے غلطی ہو جائے تو اپنے جد امجد کی سنت یاد کرو، اکڑو نہیں اس پر کہ غلطی ہو گئی تو آنسو بہانا شروع کر دو۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، 3 فرقے ہیں، خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا گروپ ہے جیسے شیعہ وغیرہ وہ کہتے ہیں صغیرہ کا بھی، یعنی خطا کا بھی امکان نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت ہے خطا اجتہادی جس پر عتاب ہوتا ہے، یہ تو قرآن سے ہمیں ملتا ہے، لیکن بڑا گناہ یا صغیرہ گناہ عمدن اس کا ارتکاب نہیں کرتے اور اس خطا اجتہادی پر بھی برقرار نہیں رہتے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ سیکھو کہ نہ ادھر چلے جاؤ نہ ادھر چلے جاؤ، تفسیروں میں تمام تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ فتلقا، تو سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، ان چند کلمے، فتاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ 23 نمبر آیت میں آئے گا، مفسرین کرام لکھا وہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا، قالا لکھا ہے، کیا قالا، ایک ہوتا ہے قالا، ایک ہے قالا، دونوں نے کہا ہمارے رب ہم نے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمارے معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم ہو جائیں گے حد سے بڑھنے والوں میں، ظالمین میں سے۔ اور یہ بھی تم مفسرین نے، علامہ قرطبی وغیرہ، روح المعانی، روح البیان وغیرہ نے یہ کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی ہمارے آقا مولا کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کیسے پہچانا؟ بولا جب تو نے میرے اندر اپنی پاکیزہ روح ڈالی تو میں نے جب عرش پر نگاہ ڈالی تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ۔ تفسیروں کے حوالے دیکھ لو، مستند تفسیروں کے حوالے دے رہا ہوں،
رسول اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا، اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اپنی خدائی کا اظہار بھی نہ کرتا، ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کریم نے فرمایا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے حکم دیا، اہبطوا منہا جميعا، یہاں سے سب چلے جاؤ۔ اب فإما یاتکم، اب خلافت کا نظام شروع ہو گیا، جب آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن، ہدایت، آسمانی کتاب، انبیاء، اور آخر میں قرآن، نبی آخر زمان، تو فمن تبع ہدن بمعنی ہادی، تمہیں رہنما آئے کہ یہ راست یہ غلط، ان کی مانو، کیوں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ یہاں ہے فمن اتبع ہدایا، سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ عبداللہ ابن عباس نے ترجمہ کیا، وہ پھر قرآن اور نبی اللہ کے ہادی کی پیروی کرے گا، وہ کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ یہاں فرمایا ہدایا، میری ہدایت کا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف آنے والے وقت سے ہوتا ہے اور غم گزشتہ والے، اور ماضی میں بھی ایسے کام نہیں کیا ہوگا جس پر اس کو غم ہوگا۔ اب تو انہیں چوری کی، اب پولیس گھوم رہے تو تمہیں غم ہے کہیں پکڑ نہ لے میں نے چوری کی، ہاں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے اب دشمن ہم نہ کرنے والا ہے، تمہیں خوف ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں 6 جگہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ آگے آگے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو پڑھ کے یاد کرو، کون سے لوگ ہیں جن پر غم اور خوف نہیں ہے؟ پھر ان کے تعلیمات دیکھو، کیا کون سے تعلیمات ہیں؟ جب اس درجے میں آ جاؤ گے تو اللہ والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو بولے انشاءاللہ یا اللہ توفیق دے، جو تیرے کلام میں پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب فرماتا ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلائی، بآیاتنا، ہماری آیتیں، ہدایت کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو، اللہ کے انبیاء کو، پھر محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین، افضل الرسول نہ مانا، اور پھر قادیانی کو رسول ماننے لگے تو گئے، تو ختم ہو گئے انہوں نے اللہ، کیونکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کیا کہا کہ محمد ما کان محمد ابا احد من ولکن رسول وخاتم النبیین، اور یہ جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں قادیانی آ گیا تو ختم ہو گیا نا۔ قرآن پاک کے کسی آیت کے بھی کسی اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی اس میں تو لا ریب ہے، ہماری خبر تو یحتمل الصدق والکذب ہے نا، لیکن اللہ کے کلام میں، نبی کے کلام میں تو یہ نہیں ہے نا۔ شکر ہے تم نے نحو و صرف نہیں پڑھی، ورنہ یہاں بھی بڑے اعتراض اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا کہ استاد جی جملہ خبریہ آپ نے کہا، اس کی تو تعریف بھی یہ ہے، پھر ہم جواب دے رہے تھے، کوئی مشکل تھوڑی تھا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے۔ جہنمی کون؟ جو اللہ کے کلام کو جھٹلائے۔ اللہ کا کلام صرف یہ نہیں ہے، یہ تو وحی جلی ہے، اس کی تشریح حدیث مبارکہ ہے، پھر اس کا رزلٹ اور اس کی تشریح پھر فقہ ہے، یہ تمام کے تمام ماننے پڑیں گے۔ قرآن، حدیث متواترہ، اجماع امت، قیاس، یہ سب ماننے پڑیں گے۔ یہی اہل سنت و جماعت اور یہی ناجی فرقہ ہے۔ ایک ہے ناجی فرقہ، 4 ہیں، لوگ تو کہتے ہیں 4 ہیں، حنفی ہیں اور شافی ہیں اور مالکی اور حنفی، اور تو بتائے 4 ہیں ایک ہے؟ یہ کہتے ہیں ایک ہے، 4 ہیں، دیکھ حق 4 یار، اس نے بولا 4 آسمانی کتابیں، 4 بڑے فرشتے، 4 دیکھ صحیح۔ اب دیکھتا ہوں یہ کہتے ہیں کتنے ہیں؟ پتہ نہیں، تو بتا ناصر کتنے ناجی فرقے کتنے؟ شافی اور مالکی اور حنبلی اور مالکی 4 ہیں یا ایک ہے؟ یہ کہتے ہیں ایک ہے۔ میں بعد میں جواب دیتا ہوں، میں بعد میں جواب دوں، اس کو پتہ نہیں، تو بتا بیٹے۔ ایک ہے، تو بتا۔ حذیفہ 4 ہیں، تو بتائے 4 ہیں، تو ایک ہی ہے، یہ چاروں ایک ہی ہے۔ اہل سنت جماعت یہ ایک ہی ہے، نہیں صحیح ہے، یہ چاروں ایک ہی ہے۔ شافعی اہل سنت جماعتیں، حنفی اہل سنت جماعتیں، مالکی اہل سنت جماعتیں، سب کے عقائد ایک ہیں، سمجھ آئیے؟ یہ ایک ہی، جو حدیث مبارکہ میں 73 بنیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا نا، تو ایک ہی تو ہے، یہ سب ایک ہیں۔
نہر ایک ہے، دریا ایک ہے، لیکن اس کی نہریں الگ الگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور کافر جو نے آیتوں جھٹلائی وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کریم اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے، دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین کے مشکل آسان فرمائے، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے علموں کو علم کی دولت نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت، زندہ کو دین اسلام پر نصیب فرما، موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔